السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے معروف اداکار فیصل قریشی جو کہ نہ صرف بہت ہی زبردست ایکٹر ہیں بلکہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہوسٹ بھی ہیں۔ فیصل قریشی کی ایکٹنگ کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل قریشی اپنے کریکٹر کو بہت ہی زبردست انداز سے نبھاتے ہیں۔ ریسنٹلی فیصل قریشی کا ڈرامہ سیریل خائی، اس ڈرامے میں فیصل قریشی نے انتہائی زبردست کریکٹر کو نبھایا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ فیصل قریشی جو ہیں بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے اپنی بیوی کو کہ جس طرح عورتوں کو میک اپ پسند ہوتا ہے اور عورتیں میک اپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہمیں جو ہے پستول پسند ہے، یعنی کہ فیصل قریشی کو پستول پسند ہے، اور وہ جب ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو ان کے جسم میں ایک کرنٹ آ جاتا ہے اور وہ اس پستول کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو فیصل قریشی نے اس ڈرامے میں بہت ہی زبردست ایکٹنگ کی ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا ہے درفشاں سلیم کے جو والد ہیں وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ان کے والد کی فیصل قریشی کے والد سے خاندانی دشمنی ہوتی ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے درفشاں سلیم کے والد ان کو کھانے پہ انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ایک صلح نامہ ہو سکے۔ لیکن یہ لوگ جب وہاں پر آتے ہیں اور فیصل قریشی دیکھتے ہیں درفشاں سلیم کو، تو اپنے والد کو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اور جب ان کے والد یہ بات کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو، جبکہ فیصل قریشی کی آلریڈی 2 شادیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، تو درفشاں سلیم کے والد کو غصہ تو بہت آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتے۔ درفشاں سلیم آلریڈی کسی کو پسند کرتی ہیں، وہ ان کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، تو فیصل قریشی جب اپنے والد کے ساتھ آتے ہیں، وہ بہت ہی زبردست سین تھا کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ ان کو تحفہ دو۔ وہ تحفہ کس انداز سے دیتے ہیں کہ ڈھول بجاتے ہیں باقاعدہ رقص کرتے ہوئے، وہ ان کے والد اور ان کے بھائیوں کو گولیوں سے چھلی کر دیتے ہیں، یعنی کہ انتہائی جہالت کا دور دکھایا گیا کہ ایک باپ بیٹے کو یہ اس طرح کہتا ہے اور بیٹا باقاعدہ عمل کرتا ہے، اور باقاعدہ ناشتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ وہ کتنی جانوں کو ختم کر گئے۔ ایک شادی کا گھر جس کو وہ ماتم کا گھر بنا دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہی ختم نہیں ہو جاتی ہے جب بیچاری درفشاں سلیم بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے والد ان کے بھائی بیچارے مر چکے ہیں، تو وہ صدمے سے جب بے ہوش ہو جاتی ہیں تو فیصل قریشی ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں گاڑی میں۔ وہاں لے جانے کے بعد وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ان سے نکاح کریں، لیکن وہ ایک شرط رکھتی ہیں کہ وہ شادی کے بعد ان کی والدہ سے ملوانے ان کو لے کر ضرور جائیں گے۔ فیصل قریشی مان جاتے ہیں۔ اب ان سے نکاح تو ہو گیا، جب وہ اپنی والدہ سے ملنے گئی ہیں، ان کی والدہ بیچاری پاگل ہو چکی ہیں۔ ظاہری بات ہے، جس کی بیٹی کی شادی تھی اس کا خامن مر گیا، اس کے بیٹے مر گئے، اس کا گھر تو ایک ماتم کی جگہ بن گیا، تو اس عورت نے پاگل ہی ہونا تھا۔ یہ بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں فیصل قریشی کا بہت ہی نمایاں کردار ہے جس کو وہ بہت ہی زبردست انداز سے نبھا رہے ہیں۔ فیصل قریشی اس ڈرامے میں اپنی آنکھوں سے بھی بڑا ہی زبردست کام لے رہے ہیں، اور واقعی میں ایک بڑی ہی بارعب پرسنالٹی میں نظر آ رہے ہیں۔ فیصل قریشی نے اپنے گزشتہ ایک انٹرویو میں بتایا کہ جس وقت اس ڈرامے کے لیے انہیں کہا گیا تو ان کی شیو ہوئی بھی تھی، اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہلکی سی داڑھی ہے، جبکہ اس ڈرامے میں انہیں داڑھی رکھنی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس ڈرامے میں جو ان کی داڑھی ہے، حالانکہ وہ نکلی ہے، لیکن اسے اتنی خوبصورتی سے انہوں نے لگایا ہے کہ ایک قسط میں ایسا ہوا کہ یہ داڑھی میں تھوڑا سا نقص تھا، تو فیصل قریشی کو باقاعدہ کال کر کے دوبارہ بلایا گیا کہ دوبارہ شوٹنگ ہوگی کیونکہ داڑھی میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے۔ یعنی کہ اس ڈرامے کے ایک ایک سین پر بہت ہی غور کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں فیصل قریشی کا جو سب سے چھوٹا بیٹا دکھایا جا رہا ہے وہ کوئی ایکٹر نہیں ہے بلکہ اسی علاقے کا ایک لوکل بچہ ہے، لیکن اس بچے سے بھی کس قدر زبردست کام لیا گیا۔ یہ ڈرامہ کسی فلم سے کم نہیں ہے۔ اس ڈرامے کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہوگی، کیونکہ اس ڈرامے کو بہت ہی زبردست انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام کریکٹرز اس ڈرامے کے جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس ڈرامے کو نبھا رہے ہیں، اور اسپیشلی اس ڈرامے میں خالد بٹ کا جو کریکٹر تھا بہت ہی زبردست تھا۔ خالد بٹ جو ہیں وہ اس ڈرامے میں جان تھے، اس ڈرامے کی ایک پہچان تھے، لیکن اس ڈرامے کے دوران ہی ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ فیصل قریشی کا کہنا ہے کہ بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگ کے بعد یہ دوسرا ڈرامہ ہے جو خالد بٹ کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی کہ ان کے وہ بیٹے کا کریکٹر نبھا رہے تھے اور بہت ہی زبردست انداز سے نبھا رہے تھے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ فیصل قریشی جو ہیں وہ اپنے والد کی پرچھائی ہیں، یعنی کہ ان کے جو والد ہیں وہ بڑے غلط قسم کے فیصلے کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے کسی کی جان ختم کر دینا، اور فیصل قریشی جو ہیں وہ اپنے والد کے نقشے قدم پر چلے، اور یہ سب کچھ کرنے میں انہیں کسی قسم کی پشیمانی نہیں ہوتی۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ فیصل قریشی جو کہ لوگوں کو بے دھڑک ختم کر دیتے ہیں، ان کو ذرا سی بھی ملامت نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں اگر بندوق ہوتی ہے تو ان کے جسم میں ایک کرنٹ دوڑتا ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہو، اور جب بات آتی ہے ان کے اپنے بیٹے پر، یعنی کہ ان کے بیٹے کی جب جان لینے کی بات آتی ہے تو ان کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ بات آ گئی ان کی اپنے خون پر، اپنے بیٹے پر۔ تو یہاں پر دکھایا گیا کہ چاہے جتنی بھی جہالت اس ڈرامے میں دکھائی گئی کہ فیصل قریشی جو ہیں جتنی بھی جہالت سے وہ کام لے رہے ہیں، لیکن جب ان کی بات آتی ہے اپنی اولاد پر تو ان کی جان پر بن جاتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے
کہ انسان جتنا بھی غلط کر لے یا غلط کر رہا ہو، جب اس کی اپنی اولاد پر بات آ جائے تو پھر اس کی ساری اکڑ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، جو کہ اس ڈرامے میں ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے اور اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے تمام کریکٹرز پیش کر رہے ہیں، اور اس ڈرامے کے جو پروڈیوسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس ڈرامے کو ایک بزنس کے طور پر نہیں انہوں نے بنایا، بلکہ وہ ایک پیشن کے طور پہ انہوں نے بنایا، بہت ہی خوبصورت میسج دینا چاہ رہے ہیں جس کو واقعی بہت ہی زبردست انداز میں ہم سب تک پہنچایا گیا ہے کہ ڈرامہ کسی فلم سے کم نہیں ہے۔ اس ڈرامے کے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے اس ڈرامے کو بہت لمبا نہیں کھینچا، کوئی اس کی 25-30 قسطیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ 20 سے 22 قسطوں پر ختم ہو جائے گا۔ تو فیصل قریشی بہت ہی زبردست ایکٹر ہیں۔ اس ڈرامے میں فیصل قریشی کی جو بیوی لیلا واسطی ہیں، ان کی اگر بات کی جائے تو لیلا واسطی بہت ہی زبردست ایکٹریس ہیں۔ لیلا واسطی کی زندگی جو ہے بہت ہی دردناک گزری، یعنی کہ وہ بہت ہی زبردست کریکٹرز میں ہمیں ہمیشہ نظر آئی، لیکن کچھ ٹائم پہلے ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس صرف 48 گھنٹے ہیں، اس کے بعد ان کی موت واقع ہو جائے گی، یعنی کہ انہیں کینسر بتایا گیا۔ وہ ان کے لیے ایک بہت ہی کٹھن وقت تھا کہ کوئی اچانک آپ کو بول دے کہ آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں اور 48 گھنٹے کے بعد آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ لہٰذا لیلا واسطی کا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل تھی اور میں نے اس وقت کا بہت ہی ثابت قدمی سے سامنا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو زندگی دی۔ انہوں نے اس وقت کو بہت ہی صبر و استقلال کے ساتھ جو ہے وہ فیس کرتی آئیں، اور ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا ان کی اس تکلیف میں۔ آج وہ 48 گھنٹے بھی گزر گئے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ لیلا واسطی 8 سال کے علاج کے بعد ہمیں دوبارہ ایک ڈرامے میں نظر آ رہی ہیں، نہ صرف اس ڈرامے میں بلکہ مزید وہ بہت سے ڈراموں میں اب آ بھی چکی ہیں۔ جب دوبارہ لیلا واسطی ڈراموں کی طرف آئیں تو کیونکہ پہلے تو وہ ہیروئن کا کریکٹر ادا کر رہی تھی، گیپ دینے کے بعد جب وہ آئیں تو ان کو ماں کے کریکٹر کے بارے میں کہا گیا کہ اب آپ کو ماں کا کریکٹر ملے گا، اور انہوں نے اس کو بھی قبول کیا، اور ہمیشہ وہ اپنے کریکٹر کو بہت ہی زبردست انداز سے نبھاتی ہیں۔ تو ہمارے سیلیبریٹیز جو ہیں یہ بہت ہی باہمت ہیں کہ زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سی تکلیفوں سے یہ گزر کر جو ہے زندگی کا سامنا کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ ڈرامے میں اس طرح آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ان کی زندگی میں کس قدر تکلیفیں ہیں۔ لیلا واسطی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے ان کو اس طرح سے رکھا جیسے کسی پھول کو رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا وہ جو تکلیف کا ایک دور تھا جب وہ کینسر جیسی موذی بیماری سے گزر رہی تھی، موت اور زندگی کی ایک کشمکش میں تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا ساتھ جو دیا وہ ان کے شوہر نے دیا۔ ان کے شوہر جو بہت ہی زبردست انسان ہے، اور یہ بہت اچھی ایک مثال بھی ہے ان ہسبینڈس کے لیے جو اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور جب وہ کبھی مشکل وقت میں گر جائیں یا بیمار پڑ جائیں تو وہ دوسری جانب راغب ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ خالد بٹ کی بھی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ایک جاتے جاتے بہت ہی زبردست میسج بھی دیا تھا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں جوانی میں جب اپنے والدین کو چھوڑ کر چلا گیا تھا تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سزا دینی تھی، میرے بھی بیٹے مجھے اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہ بات انہوں نے ایک انٹرویو میں سرسری کی۔ اس بات کی گہرائی میں جائیں تو بہت ہی زبردست ایک میسج دے گئے۔ وہ میسج یہ تھا کہ اس دنیا میں آپ جو کریں گے وہ آپ کو بونا پڑتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے والدین کو جوانی میں چھوڑ جاتے ہیں تو پھر تیار رہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ خالد بٹ ایک بہت ہی زبردست ایکٹر تھے، وہ ایک عمر کے حصے میں تھے جب اس ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ اس ڈرامے کی کچھ ایپیسوڈ انہوں نے کیے تھے، لیکن وہ کس قدر انرجی کے ساتھ اپنے کریکٹر کو نبھا رہے ہوتے تھے، کتنی ریئلٹی ہوتی تھی ان کے کام میں۔ ہم اب جو ان کی قصے دیکھیں جس میں وہ موجود ہیں تو وہ اس ڈرامے کی واقعی ایک جان تھے، انہوں نے بہت ہی خوشی سے اس ڈرامے کو کیا۔ فیصل قریشی کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے کے دوران وہ بیچارے بہت بیمار بھی رہتے تھے، ان کی خوراک بہت ہی کم ہو چکی تھی، ایک بسکٹ کھانا، آدھی روٹی کھانا، تھوڑا سا پانی پینا، لیکن ان کے اندر ایک انرجی تھی، وہ بہت خوش ہوتے تھے فیصل قریشی کو یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھو میں اس ڈرامے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہوں، میرے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے تھے، اور یہ فخر کی بات بھی تھی کیونکہ عمر کے وہ جس حصے میں تھے، اس عمر میں تو لوگ بستر پر پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے باہمت انسان تھے کہ وہ اتنی زبردست طریقے سے ایکٹنگ کر رہے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بیماری کو فیس کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہمارے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ ہر کریکٹر کو بڑے زبردست انداز سے نبھاتے ہیں۔ فیصل قریشی کا ڈرامہ سیریل فرق کی اگر بات کی جائے تو اس ڈرامے میں ایج ڈفرینس دکھایا گیا۔ فیصل قریشی اس ڈرامے میں خائی ڈرامے کے بالکل اگینسٹ تھے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ جس سے ان کی شادی ہوتی ہے وہ عمر میں کم ہوتی ہے، کسی دوسرے کی طرف راغب ہو جاتی ہے، لیکن فیصل قریشی کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے گمراہی کے رستے پر چل پڑی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتے بلکہ ہر جگہ پر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آگے جا کر جب بات آتی ہے ان کی اپنی بیٹی پر، جو ان کی بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ وہی لڑکا ان کی بیٹی یعنی کہ ان کی سوتیلی بیٹی کو نہ صرف ورغلا رہا ہے بلکہ اس سے شادی تک کر رہا ہے، تو وہ پھر ایک اچھی ماں کا کردار نبھاتے ہوئے فیصل قریشی کو بتاتی
بتاتی ہیں کہ یہ وہی لڑکا ہے، اور فیصل قریشی اتنی بڑی بات کو بھی ضبط کر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو ایک اور موقع دیتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا۔ یہ ایک بہترین میسج تھا ان لوگوں کے لیے جو عمر کے ایک حصے میں ہوتے ہیں، کم عمر لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں پاتے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت ہوتی رہے، وہ اپنی ہر بات کو پورا کریں، لیکن وہ لڑکی کو نہیں سمجھتے۔ اس ڈرامے میں ایک بہترین میسج یہ دیا گیا کہ فیصل قریشی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہے، وہ کم عمر لڑکی ہے اور اس وجہ سے وہ بہک گئی، وہ اس کو اپنی غلطی کو سدھارنے کا ایک اور موقع دیتے ہیں اور ہر جگہ پر اس کا ساتھ دیتے ہیں، ایک ہسبینڈ ہونے کا بہترین جو ایک فرض ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بہترین ڈرامہ تھا، ہمارے ڈرامے ہمیشہ سے سبق آموز رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ڈراموں کو بیرون ملک بھی پسند کیا جاتا ہے۔ اور فیصل قریشی بہت ہی زبردست ایکٹر ہیں، لیلا واسطی جو کہ زندگی اور موت سے لڑ کر ہمارے سامنے ہمیں دوبارہ کیمرے کے سامنے نظر آ رہی ہیں، تو ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہوگی، کیونکہ بہت ہی باہمت عورت ہیں کہ بہت ہی زبردست انداز سے اپنے کریکٹر کو نبھاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اتنی بڑی تکلیف کو سہ کر اب ہمارے تک پہنچی ہیں دوبارہ ڈراموں میں۔ یہ تھی شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی باتیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ تعالی میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔